محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذمہ دار سٹیج ہے اور بڑے بڑے اکابر خطباء حضرات موجود ہیں۔ میں ایک مدرس آدمی ہوں، بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت اس کام پر لگائی ہے کہ وہ دنیا میں چل پھر کر ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو۔ تو ایک جماعت جب ایسی مجلس کو پا لیتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتی ہے، وہ سب آ جاتے ہیں اور اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں آپ اور میں موجود جس طرح ہیں، اس طرح اللہ کے فرشتے بھی یہاں موجود ہیں اور ہم سے زیادہ موجود ہیں، اور یہاں سے پھر وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ باوجود اللہ کے جاننے کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، تو وہ فرشتے اللہ کے ہاں رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو میں یہ اس پر سنائی کہ آپ یہاں آئے اور یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یہاں سے آپ کو بخشش کا پروانہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا گھر سے چل کر یہاں تک آنا، یہاں رہنا اور یہاں سے واپس جانا، ایک ایک قدم اللہ کے ہاں لکھا گیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت میں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر تسلسل کے ساتھ ہمارے حضرت ضیاء اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم موجود ہیں، اور کراچی میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، مجھے یاد ہے۔ فرمایا کہ ہماری اس جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ اختصاص ہے، یہ اعزاز ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ وقتی طور پر کسی کام کو کر لینا اور پھر خاموش بیٹھ جانا، یہ کام کرنا نہیں ہوتا۔ کام کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کام میں آدمی لگا رہے، اس کی فکر میں لگا رہے۔ آج آپ کی اس جماعت کے کتنے حضرات ہیں، مبلغین ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں؟ دیہاتوں میں جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہمارے مبلغ ہیں میرپور خاص کے، انہوں نے دعوت دی، 18 قادیانی مسلمان ہوئے۔ کہاں تھے؟ چلے ہم کراچی سے، اور ایک جھڈو مقام ہے وہاں گاڑی چھوڑی، موٹر سائیکل پر بیٹھے، موٹر سائیکل پہ چلے، آگے جھاڑیاں، موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتا، پیدل لے کر جائے۔ میں تھا اور ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیق احمد بالا کوٹی
جامع علوم اسلام میں علامہ بن نوری ٹاؤن کے استاد ہیں، الحمدللہ 18 قادیانی مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ آج تک وہ ختم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ہمارے یہ مبلغین حضرات کتنی محنت کرتے ہیں، ایک ایک مبلغ 2 اضلاع میں 3 اضلاع میں پہنچتے ہیں، کہیں درس ہے، کہیں بیان ہے، کہیں ملاقات ہے، کہیں کسی قادیانی کا فتنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اکابر کے ساتھ جوڑا ہے کہ جن کو ہر دم فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے اکابرین اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، ہمارے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے ہی فارغ ہوئے اور اس کام میں لگے، آج ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں جی، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ لے کر چل رہے ہیں، خود بھی فکر مند ہوتے ہیں، جماعتوں کو فکر مند کرتے ہیں۔ ایک آدمی جماعتوں کو فکر مند کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان اکابر کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس جماعت کے ساتھ جڑنا ہے اور ان سے سبق لینا ہے۔ ہم نے بھی یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہاں سے آپ پٹرول لے کر جائیں، یہاں سے فکر لے کر جائیں، اور اپنے علاقے میں فکر مند رہیں۔ گلی گلی میں سچ کہتا ہوں، اگر ایک علاقے میں 3 آدمی متوالے، پروانے، دیوانے اگر کھڑے ہو جائیں، ایک شہر میں پورا شہر انشاءاللہ وہاں کوئی قادیانی پر نہیں مار سکتا۔ اگر کہیں قادیانی یہ شرارت کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے بیداری پیدا کریں۔ اس کام سے اعلیٰ کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ہمیں سبق پڑھایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کا کام ہے۔ باقی جتنے کام ہیں یہ حضور کی صفات ہیں۔ ذات محفوظ ہے تو صفات بھی محفوظ ہیں، اگر ذات محفوظ نہیں تو صفت بھی محفوظ نہیں۔ آخری حدیث سنا دیتا ہوں، حضرت علاء ابن حضرمی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث مجھے اس نے سنائی جس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فرمایا ایک قوم آخری زمانے میں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور ثواب پہلوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ آئے گی آخر میں اجر اور ثواب میں پہلوں کے برابر، 3 کام کرے گی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ مقابلہ کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس میں کام کرے گا، کسی بھی اعتبار سے حصہ ڈالے گا، انشاءاللہ اس کو ثواب پہلوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ اس کاز کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمارا خاتمہ اسی کاز پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔